السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کافی لوگ ایک ہی میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی کتابیں پڑھی، بڑے لوگوں کو سنا جانچا، تو آخر کار میں اس موضوع کے اوپر پہنچا کہ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں۔ وہ جو چیزیں کامن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ کامن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت بہت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے، اور یہ عام کامیاب شخص کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ ان کی قدر کریں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے محبت کریں۔ جب وہ دعا دیتے ہیں تو انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص زیادہ کماتا ہے یا تھوڑا کماتا ہے، وہ اپنے کمائے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے دگنا تگنا واپس دیتا ہے۔ یہ بھی کامیاب جتنے لوگ ہیں ان کے اندر میں نے یہ چیز بھی بڑی کامن دیکھی ہے کہ ان سب لوگوں میں بھی یہ چیز بڑی کامن ہے کہ ہر کامیاب شخص غریبوں میں، چیزوں میں، مختلف چیزوں میں وہ پیسہ تقسیم کرتا ہے۔ تیسری اور مین چیز، وہ جو کام بھی کرتا ہے، وہ جو بزنس بھی کرتا ہے یا وہ جو پروجیکٹ بھی کرتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اٹھاتا ہے، وہ لگن کے ساتھ محنت کرتا ہے اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے بارے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بڑے سالوں بعد یہ چیز میں نے آج یہ سمجھی کہ لوگ آپ کی ناکامیوں سے نہیں جلتے، آپ کی کامیابیوں سے جلتے ہیں۔ لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ناکام ہو، فلاں بندہ نیچے گرے، مگر لوگ ہمیشہ جب آپ ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں تو لوگ تب آپ سے جلتے ہیں۔ تو یہ کافی چیزیں میں نے اس کے اندر دیکھی۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص، ہم جتنے لوگ ہیں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی بنیں، ہم ارب پتی بنیں، ہم امیر کبیر بنیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم سب صرف ہلکا سا سوچتے ہیں کہ یار کہیں سے کروڑوں آ جائیں، کہیں سے اربوں آ جائیں اور میں امیر آدمی بن جاؤں۔ امیر آدمی ایسے نہیں بنا جاتا۔ امیر آدمی کیسے بنا جاتا ہے؟ امیر آدمی ایسے بنا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز اپنے پاس اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں کہ میں نے اس سال 5 کروڑ کمانا ہے، اور بس پھر دل لگا کے، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ جب آپ وہ کام اچیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کی سٹرگل میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ انسان ہمیشہ اپنی سنگت یاری سے جانا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھا ہے تو لوگ اسے اچھا کہیں گے، اور اگر وہ برے لوگوں میں بیٹھا ہے تو لوگ اسے برا کہیں گے، نکارا کہیں گے۔ اچھی سنگت یاری رکھیں، اچھے لوگوں میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور ایک چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے دیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ لوگ جو بھی کہتے ہیں، لوگ آپ کو ہرانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور مین چیز کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں۔ ہماری طرف کیا کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر ایک جگہ نوکری کر رہا ہے، کمفرٹ زون میں نوکری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہاں پہ کام نہیں کرنا پڑتا، مجھے تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ آگے سے آگے رسک لینے سے، آگے سے آگے بڑھنے سے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ نوکری کے لیے اپلائی نہیں کرتے، یا کسی جگہ اگر نوکری لگ جاتی تو اس لیے نہیں کرتے کہ پتہ نہیں وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو یا نہ ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیشہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کریں، حلال طریقے کے ساتھ کریں۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں یا جو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں یا جن لوگوں کے پیچھے ان کی پیرنٹس کی دعائیں موجود نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ میں نے تمام جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہیں جو ان سب لوگوں میں کامن ہے کہ وہ اگر ایک بندہ 100 روپیہ کماتا ہے تو وہ اس کے اندر سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر کوئی ہزاروں میں کماتا ہے تو وہ ہزاروں خرچ کرے۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کماتا ہے تو اس نوعیت کے مطابق وہ اللہ کے دیے گئے بندوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرے، کیونکہ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب آپ اپنی جیب کو کاٹ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے زیورات، بڑے بڑے ڈالر، یہ ہر بندے کی خواہش ہے، مگر مین کام کیا ہے؟ مین کام یہ ہے کہ ہم نوکری لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں،
ہم کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہم سفارشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اکثر کیا ہوتا ہے, ایک بادشاہ تھا, وہ ایک جگہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نابینا ہے. تو اس نے جب اس سے بات کی تو اس نابینا نے کہا کہ مجھے تو پچھلے 30 سال ہو چکے ہیں, میں یہاں پہ بیٹھ کے مانگ رہا ہوں مگر میری آنکھیں نہیں ہیں. تو اس نے کہا اپنے ہی, اس نے جس طرح اب تو پی ایس ہوتا ہے, اس وقت جو آپ کے ساتھ ایک شخص ہوتا تھا جو آپ کے کام کرتا تھا, اسے بلایا, اپنے ایک شاگرد کو بلایا اس بادشاہ نے, اور کہا کہ اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دو, اور جب میں اندر سے باہر نکلوں گا اگر اس کی آنکھیں واپس نہ ہوں, اگر اس کی آنکھیں نہ آئی ہوں تو اس کی گردن کاٹ دینا. اور جب وہ بادشاہ اندر سے باہر آیا تو اس بوڑھے شخص کی اس وقت تک آنکھیں آ چکی تھی. وجہ کیا ہے, ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا نہیں آتا. جب اس کی گردن کے اوپر تلوار تھی تو اسے یہ پتا تھا کہ بادشاہ سلامت جب واپس آئیں گے تو اس نے اتنی شدت سے اپنے رب سے مانگا کہ رب نے اسے عطا کیا. رب سے مانگنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. جب آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے. یہ مانگنا جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے, گڑ گڑا کے, رو کے, اللہ کی بارگاہ میں مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے رب سے مانگیں. اور دوسری چیز, جب آپ کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں, جب آپ کسی کے پاس پیسے دیکھتے ہیں تو کبھی جلے نہیں. کبھی یہ نہ دیکھے کہ اگلے کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے یا اگلے کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے, اسے دعا دے کہ اللہ تجھے اور دے, اللہ مجھے بھی دے. اپنے رب سے مانگے. اور جس انسان کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو انسان اپنے رب سے مانگتا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب اسے عطا نہ کرے. میرے آج کے اس ولاگ کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ماں باپ کا احترام کریں. جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں کبھی ان سے جا کے پوچھیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. جن کے پاس دولت نہیں ہے, جو بیچارے غریب ہیں, کبھی ان سے جا کے پوچھیں کہ تمہارے گھر چولہا جلا تھا آج, تمہارے گھر روٹی پکی تھی آج, تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں. جس ایک اے سی میں سونے والے شخص کو, ایک اے سی بڑے دفتر کے اندر لگے ہوئے بڑے آدمی کو کیا پتا کہ ٹیکسی والے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. مگر ہم سب مسلمان ہیں, اپنے اللہ سے مانگیں. جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ تو دنیا عارضی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, کوئی ارب پتی بندہ ہے اسے بھی کفن ملے گا, کوئی کھرب پتی بندہ ہے اسے بھی کفن ملے گا, کوئی بادشاہ ہے اسے بھی ملے گا, کوئی غریب ہے, کوئی مفلس ہے, کوئی بیچارہ مزدور ہے, ہم سب نے کفن میں جانا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا یہ جائے کہ کسی کے اربوں خربوں پڑے تھے, وہ جس دن مرا اربوں خربوں اس کے ساتھ دفنا دیے گئے کہ اس کے اگلے جان کام آئیں گے. ایسا نہیں ہے. اس لیے اپنے دیے, اور جن لوگوں کے پاس رزق کم ہے, جن لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں, ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے آج ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا, آگے بڑھیں. کامیابی انسان کے پاس تب آتی ہے جب انسان کامیابی حاصل کرنا چاہے. بیٹھنے سے, سوچنے سے کہ میں کامیاب بن جاؤں گا ایک دن, ایسا نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے, سٹرگل کرنا پڑتا ہے, دن رات جاگنا پڑتا ہے. اور جس بھی آپ کام کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کام یاد رکھیے گا کہ جو کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. ہماری طرف کیا ہوتا ہے, ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 7ویں گھنٹے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح 8 گھنٹے پورے اور ہم لوگ گھر جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جب آپ کا کوئی ایک فوکس ہوتا ہے, آپ کا ایک گول سیٹ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اچیو کرنا ہے, تو پھر گھنٹے کیا, دنوں کیا, سالوں کیا, آپ کو دن رات کا بھی پتہ نہیں لگتا, کیونکہ آپ کا فوکس ہوتا ہے, آپ کا ایک گول ہوتا ہے کہ میں نے اس سال یہ اچیو کرنا ہے, تو آپ اچیو کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.